بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، سامعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میرے محترم دوستوں بھائیوں، آج میں بالکل مختصر جو ہے اس کتاب سے الدروس المهمة لعامة الأمة، شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے یہ کتاب جو ہے اس کے اندر جو ہے اسے کچھ دروس تھے، تو اس میں سے ایک درس ایک سبق جو ہے میں توحید کے تعلق سے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ توحید کے اقسام جو ہے، توحید کی قسمیں جو ہے وہ تین ہی ہیں۔ توحید کی تین قسمیں ہیں، وہ یہ ہے توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ عز و جل ہر چیز کا خالق، مالک، رازق، متصرف ہے، اس میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ توحید الوہیت اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی معبود برحق، عبادت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور لا الہ الا اللہ کا مطلب بھی یہی ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ اس لیے نماز، روزہ، دعا وغیرہ اور ہر قسم کی عبادت صرف اللہ واحد کے لیے کی جائے گی، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت کا ایک معمولی حصہ بھی کرنا جائز نہیں ہے۔ اور توحید اسماء و صفات یہ ہے کہ قرآن کریم اور احادیث صحیحہ میں اللہ عز و جل کے جو اسماء اور صفات بیان کیے گئے ہیں ان پر ایمان لایا جائے، اور انہیں اللہ کے لیے، اللہ کے شایان شان ثابت کیا جائے، بعین طور کہ ان اسماء اور صفات کے معانی میں کوئی تحریف نہ کی جائے، انہیں بے معنی نہ کیا جائے، ان میں اللہ عز و جل کے لیے کیفیت نہ بیان کی جائے، اور نئی مخلوق سے تشبیہ دی جائے، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کہو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ کسی نے ان کو جنا، اور نہ اس کا کوئی امثل ہے۔ دوسری جگہ اللہ عز و جل نے فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے اور وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ تو اس طرح جو ہے شرک کے اقسام کتنے ہیں؟ شرک کے بھی تین قسم ہیں، شرک اکبر، شرک اصغر، شرک خفی۔ شرک اکبر عمل کے اکارت ہو جانے اور جہنم میں دائمی عذاب کا موجب ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ عز و جل نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور اگر انہوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کے اعمال اکارت جاتے جو انہوں نے کیے تھے۔ یعنی انبیاء علیہ السلام 18 انبیاء کا نام لے کر کے اس کے بعد یہ فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اگر انہوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کے اعمال اکارت جاتے جو انہوں نے کیے تھے۔ اور اللہ عز و جل نے فرمایا مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ۔ مشرکوں کا یہ کام نہیں، اس کے لائق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرے، حالانکہ وہ اپنے اوپر کفر کے گواہ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال اکارت ہو گئے اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور پھر جو اس حالت میں مرے گا اللہ عز و جل اس کو ہرگز معاف نہیں کرے گا اور اس پر جنت حرام ہے، جیسے کہ اللہ عز و جل نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء۔ بلا شبہ اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا
کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس کے سوا جو گناہ ہے جسے چاہے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے یقیناً اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ مردوں اور بتوں کو پکارنا اور ان سے فریاد کرنا اور اس کی نظر و نیاز ماننا اور ان کے لیے جانور ذبح کرنا بھی شرک اکبر کی قسموں میں سے ہے۔ شرک اصغر وہ ہے جس کا شرک ہونا کتاب و سنت کی نصوص سے ثابت ہو لیکن شرک اکبر کی قسم سے نہ ہو، جیسے کسی عمل میں ریا کا پایا جانا یا غیر اللہ کی قسم کھانا یا یوں کہنا اللہ جو چاہے اور فلان چاہے وغیرہ وغیرہ۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر فسئل عنہ فقال الریا۔ سب سے زیادہ خطرناک بات جس سے میں تمہارے حق میں ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے۔ جب اس کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ ریاکاری ہے۔ اس حدیث کو امام احمد، طبرانی اور بیہقی نے محمود بن لبید انصاری سے بہترین سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ نیز طبرانی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رافع بن خدیج اور ان سے محمود بن لبید انصاری کی روایت کو کئی عمدہ سندوں کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا من حلف بشیء دون اللہ فقد اشرک۔ اس شخص نے اللہ کے سوا کسی اور چیز کی قسم کھائی اس نے شرک کی۔ اس حدیث کو امام احمد نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے اور ابو داؤد ترمذی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس روایت کو صحیح سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ آپ نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک۔ جس شخص نے غیر اللہ کی قسم کھائی تو یقیناً اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔ راوی کو شک۔ اور ابو داؤد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب ذیل یہ ارشاد کیا حذیفہ رضی اللہ عنہ، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ بیان کیا لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان۔ تم یہ مت کہو اللہ جو چاہے فلان چاہے، لیکن یوں کہو جو اللہ چاہے پھر فلان چاہے۔ شرک اصغر کی یہ قسم اگرچہ ارتداد اور جہنم میں ہمیشگی کی موجب نہیں ہوتی لیکن کمال توحید کے خلاف ہے۔ تیسری قسم جو ہے شرک خفی ہے، اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال قالوا بلى یا رسول اللہ قال الشرك الخفی يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل الیہ۔ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں وہ بات جو میرے نزدیک تمہارے لیے مسیح دجال سے زیادہ خطرناک ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں یہ اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا وہ شرک خفی ہے۔ آدمی کھڑا ہوتا ہے کہ نماز پڑھے تو کسی کو اپنی طرف دیکھتا پا کر اپنی نماز کو بہت خشوع اور خضوع کے ساتھ جو ہے سنوارتا ہے اور پڑھتا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کی روایت سے اپنی مسند میں بیان کیا ہے۔ شرک کو صرف دو قسموں میں بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے، شرک اکبر، شرک اصغر، اور تیسری قسم شرک خفی وہ ان دونوں میں شامل ہے۔ چنانچہ منافقین کا شرک اکبر میں شمار ہوگا کیونکہ یہ لوگ اپنے باطل عقائد کو چھپاتے اور اسلام کا محض دکھاوے کے لیے اور اپنی جانوں کے خوف سے اظہار کرتے تھے، اور اسی طرح ریا کا شرک اصغر میں شمار ہوگا، جیسے کہ محمود بن لبید انصاری کی جو ہے وہ حدیث میں آیا ہے۔ اور اتنا ہی جو ہے وہ کافی ہے۔ اسی پر اتباع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو موحدین بنائے اور شرک سے بچائے، امین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔
وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.